بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زوال کے ٹائم پر زیادہ مانگنا چاہیے. مشکل وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں زیادہ مانگنا چاہیے. اور اللہ کی مدد سے صرف سجدہ جائز نہیں ہے. نماز کا پڑھنا قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے, سجدہ جائز نہیں ہے. فرض نماز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ جائز نہیں ہے, مگر اس کے لیے کوئی قید نہیں کہ بندہ مومن کب کس وقت مانگے, کہاں مانگے, دن ہے یا رات ہے, دوپہر ہے یا شام ہے, آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, مسجد میں ہیں یا گھر ہیں, جنگل میں ہیں یا صحرا میں ہیں, جہاں بھی آپ موجود ہیں, جب بھی موجود ہیں, جس جگہ پہ بھی موجود ہیں, آپ کی زبان کا حرکت میں آنا ہوگا اور آپ قبول فرماتا ہے. اور حکم ہوتا ہے جیسا بندہ میرے ساتھ یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے, ان ظن عبدی, میں بندے کے گمان کے قریب ہوں. فرمایا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ تو قبول نہیں کرے گا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے قبول کرنے کی. ہاں کوئی یہ کہے کہ میں ہوں تو گناہگار سیاہکار جیسا بھی ہوں پر ہوں تو اسی کا بندہ نا, جب میں عرض کروں گا تو وہ مولا رحیم و کریم میں معاف فرمائے گا. بس یہ عقیدہ رکھ کر بندہ جب مانگے گا تو پھر اللہ اس کی اس بات کو قبول کرے گا. جس کیفیت اور حالت میں ہے وہ قبول کرتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ بسا اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں فلاں کام کے لیے وہ پورا نہیں ہوا, تو اس بات کو وہی جانتا ہے کہ تیرے لیے اس دعا کو کہاں اس نے قبول کرنا ہے. ہو سکتا ہے جو تو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ بھی اور کوئی ضرورت ہو اس کی نظر میں, تجھے نہ اس کا علم ہو. ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے, ہو سکتا ہے رزق سے زیادہ تیری عمر کے لیے فکر ہو سے, ہو سکتا ہے تیرے بچوں کے لیے فکر ہو سکتا ہے تجھے نیک کرنے کے لیے ہم رزق مان رہے ہیں وہ تیرا روحانی رزق چاہتا ہو. یہ غلط بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب وہ چاہتا ہے دیکھتا ہے میرے بندے کے لیے کون سی دعا زیادہ اس کے لیے قبول کرنی چاہیے, کس کی اس کو ضرورت ہے, وہ تم مانگ رہے ہو اور وہ پھر بھی عطا کیے گا. اللہ اکبر. اللہ دینے والا ہے اور دیتا ہے ہر اس بندے کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے. اور یہ کہے کہ نہیں بھائی, اسی کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت کی امید رکھو. بھلے جتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہ ہو جائے, جتنا بھی سیاہکار نہ ہو جائے, بھلا مجھے کہا ہے اللہ کی رحمت سے بڑا بھی کوئی تمہاری گناہ ہے. کسی کا کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے, بلکہ وسعت رحمتی کا شے. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو میری رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, کوئی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے. اور وسعت رحمتی علی غضبی, میری رحمت نے میرے غضب کو بھی اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. بڑی بات ہے, وسعت رحمتی علی غضبی, فرمایا میری رحمت نے میرے غضب کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. جب وہ بندہ حد درجے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی اس کی زبان سے یا اللہ نہیں ہوتا ہے, فرمایا جیسا بھی ہے وہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے, مجھے پیار آتا ہے, میں 70 مرتبہ اسے یاد نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے یا اللہ, 70 مرتبہ کہتا ہے یا ابنی. آپ اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے اعزاء و اقارب رشتہ دار کو, اپنے والد والدہ کو, اپنے دوست کو, جتنا بھی پکا سنگی ہے, پکا دوست ہے, اسے ایک مرتبہ بلائیں تو وہ 1 سے 2 مرتبہ نہیں کہے گا جی میں آیا, وہ کہے گا جواب دے گا جی میں آیا. یہ تو نہیں ہوگا دوسری مرتبہ جی میں آیا, جی میں آیا, جی میں آیا, جی میں حاضر, جی میں حاضر, نہیں کہے گا, نہیں کہے گا. میاں جی سے نہیں جان دیجیے, میاں امام جی نہیں نہ کہے گا. ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ بیٹے کو پکاریں گے, غلام کو پکاریں گے, نوکر کو پکاریں گے, آپ کی آواز پر ایک مرتبہ کہے گا ہاں جی میں حاضر ہوں, میں آ رہا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں. مگر وہ کتنا کریم ہے, کہاں تیری شان ہے, کہاں اس کی شان ہے. علو مراتب کے اعتبار سے خدا سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. پھر بھی جب بندہ
70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، کیا جا رہے ہیں؟ یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ آئے ہائے کتنی بڑی پیار کی بات ہے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ وہ کہہ رہا ہے میرے بندے بتاؤ کیا چاہتا ہے، تو معنی یہ نکلے گا ابھی بندے کی زبان پر الفاظ آتے ہیں، زبان بند نہیں ہوتی، لب رکتے نہیں ہیں، ہاتھ نیچے نہیں آتے، وہ کئی بار تمہاری دعا کو پہلے قبول کروا لیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، ادعونی ادعونی، حکم ہوتا ہے مجھ سے مانگو، مانگو ادعو، مانگو نی مجھ سے، ادعو مانگو نی مجھ سے، مجھ سے مانگو، بس مجھ سے مانگو، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ ایسے اگر عبادت کرنی ہے تو خدا کی کرنی ہے، خدا کے بغیر کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی کے سامنے سجدہ شریعت محمدی کے اندر وحدہ لا شریک کے علاوہ، باریاں کھول دو، باریاں کھول دو، وحدہ لا شریک کے علاوہ امت محمدیہ کے اندر کسی کو سجدہ جائز اور روا نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا توجہ کریے میری طرف، ٹھہر رہنے دو، کھول دیتے ہیں یہ ہماری کو بات۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دے کر کہ سب سے پہلے اپنے خامد کو سجدہ کرے، سبحان اللہ، مگر میری شریعت میں جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، انہوں نے کیا سجدہ جائز تھا، مگر رسول اللہ کی شریعت میں بندوں کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ صحابہ نے عرض کی ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا محبوب اللہ یہ جانور آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ درخت سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ کریم آقا نے فرمایا نہیں، مکلف تم ہو، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، باقی چیزیں کر رہی ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ، تم نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اگر تم نے عبادت کرنی ہے خدا کی کرو، سجدہ کرنا ہے خدا کو کرو، معبود ہے تمہارے لیے خدا ہے، خدا کس کے لیے ہے؟ خدا صرف سجدے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، پیار کے لیے خدا نہیں مصطفیٰ ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے کرو، عبادت اس کی کرو، اور محبت رسول اللہ سے رکھو، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محبوب کی محبت کو دل میں ٹکا لو، کیونکہ ان کے ذریعے سے ملے گا، ان کے ذریعے سے ملے گا۔ کل قیامت کا دن بھی ہوگا نا، تو شفاعت کبریٰ رسول اللہ کی ہوگی، حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی بندہ۔ ایک جگہ پر میں بہت بڑا ایک ذمہ دار تھا، اس کے ڈیرے میں پروگرام تھا، تو اس کا بیٹا خطاب کر رہا تھا، تو اس کے بعد اس نے کچھ باتیں کی جس میں اس نے کہا کہ نہیں بھئی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سوا تمہاری سفارش کو قبول کرے؟ کوئی نہیں ہے جو اس کے سامنے تمہاری سفارش کرے، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی پیر نہیں کرے گا، کوئی فقیر نہیں کرے گا، کوئی نبی نہیں کرے گا، کوئی مرسل نہیں کرے گا۔ اب میری باری بات میں تھی تو میں نے اس کو کہا اختصار کے ساتھ، میں نے کہا زیادہ میں لمبی چوڑی بات اس پر نہیں کرتا، وقت بالکل تھوڑا تھا میرے لیے، دعا کے لیے تھا، میری صدارت تھی، صرف دعا کرنی تھی۔ میں نے کہا اس بات کا جواب دینا میرے لیے فرض ہے، نہ ہوتی تو نہ ہوتی، اب دینا تو فرض ہے نا میرا، تو لہٰذا کہ ضرور جواب تو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے؟ مگر آگے الفاظ بھی تو ذرا پڑھ لیں، زبان کو لکنت نہ آئے، زبان بند نہ ہو، کلام اللہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، یہاں بند نہیں ہو جاتا۔ آگے ہے الا باذنہ، الا باذنہ، الا حرف استثناء ہے، کوئی نہیں کر سکتا